سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کو موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے کام۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے کام۔ نمبر 1، دوسروں کے عمل سے نفع پہنچانے والے کام۔ نماز جنازہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 ایسے مسلمان ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو اس کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ دعائے مغفرت کے جامع الفاظ وہ ہیں جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو دعاؤں میں سے ایک دعا کو یاد کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع لی مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ترجمہ، یا الہی اس کے گناہ بخش دے اور اس پر رحم فرما، اور اس کو عافیت دے اور اس کو معاف کر دے، اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اس کے گناہوں کو بخش کے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور اس کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو تو میل سے صاف کرتا ہے، اور اس کو اس کے دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے یہاں کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے یہاں سے جوڑے سے بہتر جوڑا وہاں آخرت میں عطا کر، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پناہ دے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ بحوالہ ابو داؤد۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ قبرستان کی زیارت اور میت کے لیے دعائے مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ ترجمہ، سلامتی ہو ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سے پہلے فوت ہونے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس بارے میں احادیث میں بے شمار ہیں۔ قبرستان کی زیارت اور اہل قبور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں گزر چکی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو متعین فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح ملے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ بلکہ نماز جنازہ خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اس لیے کہ اس کا اکثر حصہ میت کے حق میں دعا اور استغفار پر مشتمل ہے، جس کا بیان گزر چکا ہے۔ میت کے لیے قرض کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ایک میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہے، جب انہوں نے اس کی جانب اس کا قرض ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اب اس کے جسم کو سکون ملا ہے۔ میت کی جانب سے صدقہ ادا کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ وصیت نہیں کر سکی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے اور مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کیا۔ میت کی جانب سے غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کی گردن کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ میت کی جانب سے حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات تک حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اور اس کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکی، اگر میں اس کی جانب سے حج کروں تو اس کی جانب سے حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ میت کو اس کے اعمال سے حاصل ہونے والے فوائد۔ میت کے نیک اثرات اور صدقہ جاریہ۔ فرمان الہی ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورۃ یاسین آیت نمبر 12۔ ترجمہ، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو کام انہوں نے خود کیے ہیں اور جن کاموں کے اثرات انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور اسی پر ہم انہیں بدلہ دیں گے، اگر اچھے ہوں تو اچھا، اگر برے ہوں تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اولاد کے اعمال صالحہ۔ نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے، ان کے ثواب میں بغیر کسی کمی کے ان کے والدین کو بھی انہی کے برابر ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اولاد بھی والدین کی کوشش اور کمائی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 39۔ ترجمہ، اور یہ کہ انسان کو صرف اسی کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھاتا ہے اور اس کی اولاد بھی اسی کی کمائی کا ایک حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس کے ذریعے مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، یا اس کے لیے دعا کرنے والا نیک لڑکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا وہ یہ ہیں، علم جو اس نے سکھایا اور اسے پھیلایا، یا نیک اولاد جسے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یا قرآن مجید جو ورثے میں چھوڑا،
یا مسجد کی تعمیر کی یا مسافر خانہ بنایا یا نہر جاری کی یا اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کیا اور اس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی بشرطے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو بنیاد ڈالی، اسے اس نیک کام کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے بعد اس کار خیر پر عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ پودا لگانا یا کھیتی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے یا انسان یا جانور جو کچھ کھائیں گے اس کی وجہ سے اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ وہ امور جو میت کے لیے بے فائدہ ہیں، گال پیٹنا اور گریبان چاک کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اظہار رنج کے لیے گریبان کو چاک کیا اور گالوں کو پیٹا اور جاہلیت کی باتیں کیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کو اس پر نوحہ خوانی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو اپنے گھر والوں کے رونے کی آواز سن کر اذیت پہنچتی ہے اور وہ رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہی بات امام ابن جریر طبری وغیرہ نے کہی ہے، اور اسی بات کی تائید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے کی ہے۔ اور نوحہ کرنا اور رونے سے مختلف ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر جاہلیت میں عمل کیا جاتا تھا، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ خاموشی اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی اور اللہ کا شکر بجا لانا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص سے اپنی لا تعلقی کا اظہار فرماتے ہیں جس نے مصیبت کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا یا اپنے سر کو منڈوا لیا۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا یا تلاوت قرآن کرنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جنازے کے ساتھ باواز بلند ذکر کرنا یا قرآن وغیرہ پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، اور یہی اسلاف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ سے مقتول ہے، اور اس بارے میں مجھے کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے۔ قبر پر میت کو تلقین کرنا اور قرآن پڑھنا۔ تلقین سے مراد میت کو دفنانے کے بعد اسے شہادتین اور ان سوالات کے جوابات کی تلقین کرنا جو اس سے عنقریب پوچھے جائیں گے، اور وہ یہ ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں، قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور میت کو تلقین کرنا جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں تھی، اور اس تعلق سے امام طبرانی نے اپنے معجم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرفوع روایت ذکر کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ لوگ میت کے گھر کھانے کے لیے جمع ہوں اور اس لیے اس کی قبر کے پاس یا کسی جگہ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھیں۔ یہ تمام نئی اور مکروہ بدعت ہے۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرنا۔ مردوں پر سورہ فاتحہ اور قبرستان میں سورہ یاسین پڑھنا، اسی طرح 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بدعت ہے۔ میت کی تدفین کے بعد یا اس سے پہلے سورہ یاسین آیا اس کے علاوہ اور کسی صورت کی سورہ تلاوت مشروع نہیں ہے، اور نہ ہی قبرستان میں تلاوت مشروع ہے، اس لیے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین نے۔ یہ تمام امور بدعت ہیں۔ قبر پر پودا یا کھجور کی ٹہنی لگانا۔ قبروں پر درخت یا ٹہنی لگانا یا ان پر گیہوں یا جو وغیرہ بونا مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ اور وہ حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قبروں پر ٹہنی لگائی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا کہ یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں، چنانچہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان دونوں قبروں کے ساتھ خاص ہے،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قبروں کے علاوہ اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسی بدعت کو نہ شروع کریں جسے اللہ عز و جل سے مشروع نہیں کیا ہے۔ قبر کے پاس اذان دینا۔ قبر کے پاس اذان دینا ایک بری بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ہی اسے کسی ایسے امام نے کیا جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ قبروں کو بلند کرنا اور انہیں پختہ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا تدعو قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ترجمہ: ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو اور ہر بت کو مٹا دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر کتبے لگانے اور ان پر عمارات، قبہ، گنبد، مقبرہ وغیرہ بنانے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ قبر پر بیٹھنے کی نہیں سے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا، قبروں کو بلند کرنا، اینٹ اور پتھر سے اس کی تعمیر کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو مٹی کا لیپ دینا یا اس پر قبے تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ بدعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس طرح کی تمام اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنا ہے۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ 10واں، 20واں چہلم اور برسی وغیرہ۔ در حقیقت یہ قوم فرعون کی رسمیں ہیں جو اسلام سے پہلے ان میں تھیں اور پھر ان سے دوسری قوموں میں پھیلیں۔ یہ نہایت بری بدعت ہے جس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نہ ہی سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے میت کے گھر میں کوئی محفل برپا کی، نہ اس کی وفات کے وقت، نہ ایک ہفتے کے بعد، نہ 40ویں دن اور نہ ہی سال گزرنے کے بعد، بلکہ یہ بدعت اور بری عادت پہلے زمانے کے اہل مصر وغیرہ کی ہے۔ قبرستان کی زیارت کے لیے عید کا دن یا رات کا مخصوص کر لینا۔ عید کی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا بدعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبرستان کی زیارت کے لیے عید کی رات یا دن کو خاص کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دین میں نئے نئے کام سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادات میں اور ہر ایسے عمل میں جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے احتیاط سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔